بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے فیمس ٹی وی ہوسٹ عائشہ جہاں زیب صاحبہ کے بارے میں کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور ان کی فیملی میں کیا سٹوری اس وقت چل رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عائشہ جہاں زیب صاحبہ بہت ہی ویل پرسنالٹی رکھنے والی خاتون ہیں، دلکش ہیں، بیوٹیفل ہیں اور بہت ہی اچھی طرز گفتگو کرنے والی خاتون ہیں۔ ان کی لائف سٹوری یہ ہے کہ ان کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس میں سے ان کے 3 بچے تھے، لیکن کیا ہے کہ ان کے پہلے خاوند کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پہلے خاوند کی ڈیتھ کے بعد عائشہ جہاں زیب صاحبہ کی والدہ نے ان کو فورس کرنا شروع کیا کہ آپ دوسری شادی کر لو۔ بہرحال والدہ کے فورس کرنے پر عائشہ جہاں زیب صاحبہ نے دوسری شادی کر لی اور یہ دوسری شادی انہوں نے حارث نامی شخص سے کی۔ اس میں سے بھی ان کے 2 بچے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل اب ان کے 5 بچے ہیں۔ تو جیسا کہ ایک نارمل بات ہے کہ جب کسی کی وائف کو بوم ملتا ہے میڈیا میں اور وہ لاکھوں روپے کمانے لگ جاتی ہیں، تو ایسے میں ہر ہسبینڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کی بیوی لاکھوں روپے کمانے لگ جائے، اس کو اتنی پبلسٹی مل جائے، تو آبویسلی شوہر کا دماغ خراب ہونا تو ہوتا ہی ہے، اور یہ ایک نارمل بات ہے۔ اسی طرح سے عائشہ جہاں زیب صاحبہ کے دوسرے ہسبینڈ جن کا نام حارث ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا کہ میری بیوی کو اتنا زیادہ بوم مل گیا ہے، اتنی زیادہ وہ فیمس ہوسٹ بن گئی ہیں، اتنی زیادہ ان کی پبلسٹی ہے اور وہ لاکھوں روپیہ ہر مہینے کما رہی ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے ہسبینڈ نے دوسری خواتین میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، تو انہوں نے ایک خفیہ نکاح کر لیا۔ لیکن ہوا کیا کہ اس مہنگائی کے دور میں آبویسلی ہر شخص 2 بیویاں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایک بیوی کا خرچہ اٹھا ہو جائے تو بڑی بات ہے، تو جن لوگوں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، اس مہنگائی کے دور میں دونوں بیویوں کے اخراجات پورے کرنا بہت ہی مشکل بات ہے۔ تو حارث صاحب نے تیش میں آتے ہوئے اور جوش میں آتے ہوئے اور جذبات میں آتے ہوئے دوسری شادی کر لی۔ اب دونوں بیویوں کا خرچہ اٹھانا ان کے بس سے باہر تھا۔ تو اب ایسے میں ہوا کیا کہ حارث نے اپنی بیوی عائشہ جہاں زیب سے جو شادی کے موقع پر پیسے دیے ہوئے تھے گفٹ کی صورت میں یا گولڈ دیا ہوا تھا، ان کی واپسی کا تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک بات میں یہاں کو بتاتا چلوں کہ شادی کے موقع پر شوہر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے پیسے دے دے یا گولڈ دے دے، وہ اس کی بیوی کی ملکیت میں چلا جاتا ہے اور وہ مالک بن جاتی ہے۔ اب شوہر کا قانونی طور پر اس گفٹ پر کوئی حق نہیں ہوتا، کیونکہ جو آپ نے شادی کے موقع پر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے گفٹ دے دیا، اب آپ کی بیوی اس کی مالک ہے، آپ وہ واپس نہیں لے سکتے، اور قانونی طور پر بھی دیا ہوا وہ سب کچھ آپ واپس نہیں لے سکتے، آپ اس کی واپسی کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جب عائشہ جہاں زیب کے ہسبینڈ حارث نے دوسری شادی کر لی، ان کا ہاتھ 2 شادیاں کرنے کے بعد تنگ ہو گیا، تو انہوں نے شادی کے موقع پر جو پیسے دیے تھے اور جو گولڈ دیا تھا، اس کی واپسی کا عائشہ جہاں زیب صاحبہ سے تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ مجھے یہ سب کچھ واپس کرو۔ تو اس بات کو لے کر گھر میں کئی بار لڑائی جھگڑا بھی ہوا۔ تو عائشہ جہاں زیب نے پوچھا اپنے خاوند کو کہ آپ یہ سب مجھ سے کیوں واپس لے رہے ہو؟ انہوں نے ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا۔ عائشہ جہاں زیب کو پتا تھا، انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ نے خفیہ نکاح کیا ہوا ہے۔ اسی بات کو لے کر گھر میں 3 دفعہ حارث نے اپنی بیوی عائشہ جہاں زیب صاحبہ کو مار پیٹ کی، ان پر تشدد کیا اور بہت زیادہ تشدد کیا۔ ان کی آنکھیں سوج گئیں، ان کے چہرے پر زخم آئے۔ لیکن جب تیسری دفعہ حارث نے تشدد کیا تو اس وقت تو عائشہ جہاں زیب کی بس ہو گئی۔ عائشہ جہاں زیب صاحبہ نے تھانے میں اپنے شوہر کے تشدد کے خلاف اپلیکیشن دے دی اور معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ اب جب معاملہ عدالت میں گیا تو دونوں فریقین وہاں پہ پیش ہوئے۔ عائشہ جہاں زیب صاحبہ نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ میں اب اس کیس کی مزید پیروی نہیں کرنا چاہتی، یہ نہ ہو کل کو میرے بچے بھی عدالت کے چکر لگائیں اور ذلیل و خوار ہوں۔ اس بات کو میڈیا نے غلط رنگ دے دیا کہ عائشہ جہاں زیب نے اپنے خاوند حارث سے صلح کر لی ہے۔ جب بعد میں عائشہ جہاں زیب صاحبہ کو پوچھا کہ آپ نے اپنے خاوند سے صلح کر لی ہے، تو عائشہ جہاں زیب نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا، میڈیا غلط رپورٹنگ کر رہا ہے۔ بعد میں انٹرویو لیتے ہوئے عائشہ جہاں زیب صاحبہ نے میڈیا کو بتایا کہ جس شخص نے مجھ پر 3 بار بے حد تشدد کیا ہے، میں اس شخص سے صلح کر لوں، یہ ہو نہیں سکتا، میں تو اب عدالت میں جا کر خلا لوں گی۔ میڈیا نے میرے عدالت میں دیے ہوئے پہلے بیان کو غلط رنگ دیا ہے، میں نے کوئی صلح نہیں کی، میں اس شخص سے کبھی بھی صلح نہیں کروں گی جس نے مجھ پر تشدد کیا ہے، میں اب عدالت میں جا کر خلا لوں گی۔
तो कितनी दुख और अफसोस की बात है कि इतनी अच्छी वेल पर्सनैलिटी रखने वाली खातून आयशा जहां ज़ेब, इनके शौहर ने इन पर बेजा तशद्दुद किया, बिला वजह हाथ उठाया। किसी भी शौहर को अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हारिस ने अपनी बीवी को जिस तरह से मारा है, पूरी दुनिया में इनकी बदनामी हुई है। तो हमारी हमदर्दियाँ भी आयशा जहां ज़ेब साहिबा के साथ हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नई अच्छी और मज़ेदार स्टोरी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।